اور صرف حضرت خباب کے لیے نہیں تھا، یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے کے اہل ایمان جن کو آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جائے گا ان کے لیے یہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آزمائشیں آئیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تھے، بخار آ گیا تھا آپ کو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی مزاج پرسی کے لیے اور آپ کی عیادت کے لیے۔ میں جا کر آپ کے پاس بیٹھا، آپ لحاف اوڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود بخار کی شدت اور گرمی ایسی تھی کہ اندر سے گرمی محسوس ہو رہی تھی، اور میں پاس میں بیٹھا تھا، وہاں تک گرم محسوس ہو رہا تھا مجھے۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ما اشدھا علیک، کتنا سخت بخار آپ کو ہے، کتنا سخت بخار آپ کو، اتنی گرمی محسوس کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا انا کذالک یضاعف لنا البلاء ویضاعف لنا الاجر، ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہے، آزمائش بھی ہماری کڑی ہوتی ہے اور دگنی ہوتی ہے، اور اس پر اجر و ثواب بھی اللہ کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو ہلکا بخار آتا ہے، اجر و ثواب بھی اسی اعتبار سے ملتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں بھی، سختیاں بھی، پریشانیاں بھی، بیماریاں بھی سخت آتی ہے تو اجر و ثواب بھی ڈبل کر کے دیا جاتا ہے، زیادہ کر کے دیا جاتا ہے۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے کہا ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں کس پر آتی ہیں، حالات کس پر آتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، انبیاء پر آتی ہیں۔ جو اللہ کا جتنا مقرب بندہ آزمائشوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ پھر کا ثم الصالحون، پھر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، ان کو بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جیسے جیسے نیکی کا جس کا درجہ ہوگا آزمائشیں اسی طرح آتی رہے گی۔ اور دیکھو ابو سعید خدری ان کان احدہ لیبتلی بالفقر حتی ما یجد الا العباء یحبها، دیکھو پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر آزمائشیں آئی، فقر و فاقہ آیا، تنگیاں آئی، ایسے حالات تنگی کے کہ ایک چادر کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں کو استعمال کرتے تھے۔ اور وَإِن كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ، ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ آزمائشوں پر بھی وہ اتنی ہی خوشی کا اظہار کرتے تھے جس طرح تم آزمائش کے ختم ہونے پر اور اچھی حالت کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہو، کیونکہ اس پر بھی ان کو اجر اور اللہ کی طرف سے ثواب اور انعام کا یقین تھا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا قانون کہیے، سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے پچھلی قوموں میں بھی کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو آزماتا ہے۔ خدا خواہی بلا خواہی، فارسی میں کہا گیا خدا کو چاہو گے، خدا سے عشق و محبت کا دعوے دار بنو گے تو پھر بلا خواہی، آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گی، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا جو میں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں بعض مرتبہ کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو آزمائشیں آتی ہیں وہ میرے سامنے آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے میں لرز جاتا ہوں۔ تو آزمائشیں آتی